आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे 23 मार्च के हवाले से। करारदाद पाकिस्तान पास हुई। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है, 12 अमेंडमेंट उसके अंदर की गई और बाद में जो उसकी शक्ल सूरत वज़ा हुई, हम 23 मार्च को ही उसको मनाते हैं। उस हवाले से हमने 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम तो रखा है, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करने जा रहे हैं। हमारा ख्याल है पाकिस्तान बन चुका है, ज़रूर आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन सेलिब्रेट भी कोई मौजूद तरीका उसका ढूंढ लीजिए ताकि हमें माजी में झांक के कुछ सीखने का मौका मिल सके। आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरा ख्याल है ये सवाल बहुत अहम है कि अगर हमने इतना लंबा 76 बरस का सफ़र तय किया है तो हमने माजी से क्या सीखा और कहाँ खड़े हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। 3 हमने पहलू आज जो हैं वो एक्सप्लोर करने हैं। एक हमने पाकिस्तान की तारीख और वो उस जाविये से देखेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के जाविये से देखेंगे। बहुत ज़्यादा जो है रस्साकशी होती रही है, इसके ऊपर वजूहात क्या रही हैं, आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं अपने आइन को लेकर। दूसरी बात हम जो करेंगे वो हम पाकिस्तान के दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तीसरी बात हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाहते हैं कि क्या आज हमने इस पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया कि जहां आज हमने जगह जगह चेक पॉइंट्स देख रहे थे, लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही थी, जगहों पे जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम पाकिस्तान डे मना रहे थे। फॉर्मली आगाज करते हैं प्रोग्राम का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, साबिक कायम मुकाम सदर पाकिस्तान के, जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम लिखते हैं अपना डॉन के अंदर, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब सीनियर तज्जियाकार, सवात का ऑपरेशन इन्होंने सक्सेसफुली कंक्लूड किया। मैं वसीम सज्जाद साहब से जानना चाहूंगा। वसीम सज्जाद साहब, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आज के हालात जानना चाहते हैं, आज अगर हम अपने अदालती निज़ाम और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि एट विल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तोड़ दिया जाता है। आप उसके लिए बहुत सारी टर्म्स मौजूद हैं लॉ के अंदर, अबेंस का भी लफ्ज मौजूद है और लफ्ज मौजूद है। जानना ये चाहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन इस आइन की जाती हैं जरिया ज़रूरत के हवाले से, जो जनरल मुशर्रफ साहब के कू के हवाले से लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस बेंच में भी मौजूद थे जिसमें इख्तियार दे दिया गया कि आपके आइन के अंदर तरामीम कर लें। उस बेंच के अंदर भी मौजूद था जिसके अंदर उन्होंने यूजर्पर उनको डिक्लेयर किया। क्या सेफ गार्ड्स हो सकते हैं इस आइन के हवाले से, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? ये जी पाकिस्तान की एक बदकिस्मती रही है कि तसलसल से हमारा आइनी निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चल सका, और जिस तरह कि आपने ज़िक्र किया है कि कई दफ़ा आइन को तोड़ा गया, उसके मुख्तलिफ नाम थे, कभी उसको अवेंस का लफ्ज़ कहा गया, कहाँ एब्रोगेशन का लफ्ज़ कहा गया, लेकिन इसकी आइन के अंदर इजाज़त नहीं होती। लेकिन जिसने भी तोड़ा, यानी जिस सबसे पहले अयूब खान के ज़माने में इसको मनसूख किया गया, उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में ये चीज़ होती रही, तो ये जो इसको मनसूख किया जाता है, गो इसकी इजाज़त आइन में नहीं है, लेकिन इसको ताकत के ज़रिए तोड़ा जाता है। यानी ताकत का मतलब ये है कि जो भी शख्स तोड़ता है, पाकिस्तान का निज़ाम उसके पीछे हो जाता है, उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं। और हमने देखा है जी कि ये हमेशा फ़ौज के सरबराह नहीं किया है, उनकी पीछे फ़ौज की ताकत होती है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है। और जो भी पाकिस्तान का निज़ाम है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो उसको साथ देती है, हालात की मजबूरी कह लें, जो भी कह लें। और फिर ये भी हुआ कि जब ये आइन को तोड़ा गया तो अदालतों ने उसकी तौसीक की और कहा कि जी ये आइनी है और इसको नजरिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे दिया गया। और गैर आइनी चीज को नजरिया ज़रूरत के तहत उसके मुख्तलिफ यानी दलीलें दी गई, जिसकी तफसील इस वक्त ज़रूरी नहीं है। और फिर ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि न सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको ये भी इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सके। और इसका फ़ायदा उठाते हुए आपने देखा कि बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ की गई पाकिस्तान के आइन में, जो 1973 का आइन है उसमें भी।
اور اس سے پہلے بھی جو آئین تھے ان کو تو بالکل منسوخ کر دیا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ جی جو سوچ تھی جس کے تحت آئین 1973 کا بنایا گیا تھا اس سوچ کو تبدیل کر دیا گیا, اور وہ سوچ شامل ہو گئی جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں یا ملٹری رولر کہہ لیں جو اس وقت نظام آیا. تو یہ چیز ہوتی رہی, اور اس کی کیا سیف گارڈ ہے؟ سیف گارڈ کوشش کی تھی کہ رکھا جائے کہ جی آرٹیکل 6 میں کہ اگر کوئی اس کو منسوخ کرتا ہے یا اس میں کو مداخلت کرتا ہے تو وہ ہائی ٹریزن کہلائے گا اور اس کی بڑی سخت سزا ہے, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. یہ حال ہی میں پارلیمنٹ نے بیٹھ کے آرٹیکل 6 کے حوالے سے کچھ طے کیا, وہ کیا تھا؟ جی وہ انہوں نے یہ کیا جی کہ 2-3 چیزیں کی. ایک تو یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہے ابینس یہ بھی غلط ہے, یہ بھی آئین کی پامالی ہوگی. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کیا, ٹیکنیکلٹیز میں نہ جائیں وہ کہتے ہیں. دوسرا یہ کیا کہ کوئی عدالت اس کو درست قرار نہیں دے سکتی. اس کا مطلب کہ اگر عدالت کہے کہ جی یہ نظر اجرود کے تحت یا کسی کے تحت درست ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اصل پروٹیکشن کیا ہے, اور یہ اگر کوئی آئین منسوخ کرتا ہے تو آرٹیکل 6 بھی منسوخ ہو جائے گا, پھر تو وہ طاقت کے ذریعے چلتا ہے نا, اس میں آئین قانون تو نہیں ہوتا. تو اصل چیز یہ ہے جی کہ ہمارے جو سویلین نظام ہے وہ کتنا مضبوط ہے, اور کیا اس نظام کو عوام کی جو تائید حاصل ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ ہمارے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں, پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے اور عوام اس کو اون کرتی ہے اور عوام ریئیکٹ کرتی ہے اگر کوئی اس کو منسوخ کرے, تو وہ اصل اس کی طاقت ہوگی, اس کا دفاع ہوگا. مثلاً میں اس کے 2 آپ کو ایگزامپلز دوں گا کہ جب جنرل مشرف صاحب نے آئین کو معطل کیا تو عدالتوں نے بھی اس کی توثیق کر دی اور کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی. لیکن جب جنرل مشرف نے 3 نومبر کے ایک ایمرجنسی جب لگائی اور عدالتوں کو کچھ ججز کو فارغ کیا, اور اس کی جب وہ چیز سامنے آئی تو ایک پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوئی, اور اس پروٹیسٹ موومنٹ کے تحت اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر اس کی پارلیمنٹ کی طرف سے تائید بھی نہیں ہو سکی, اور عدالتوں نے بھی آ کے اس کو کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. یعنی اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا, ایک موومنٹ چلی تھی, اس کو لائرز موومنٹ کہا جاتا ہے, اور وہ ریزسٹنس کی وجہ تھی. اور یہی ایک فرق ہے کہ اگر کوئی ایک غیر آئینی کام کرتا ہے اور عوام اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو کسی عدالت کا کہنا کہ یہ غلط ہے وہ ذرا ایک ان نیچرل سا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو کہ غیر آئینی ہے اور عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, تو اسی لیے میرا خیال میں شروع کے فیصلوں میں کہا گیا تھا کہ a successful revolution is a legal revolution. اس کا مطلب ہے کہ اگر ریولوشن سکسیسفل نہیں ہے, ریزسٹ ہوتی ہے, عوام اس کو ریزسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے, تو وہ پھر لیگل بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. میں زاہد صاحب پاکستان کے حوالے سے دوسری ریاستوں کے حوالے سے تعلقات کی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم ماضی کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات, وہ انڈیا ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یا ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اصل فیصل اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک تصور ہے جو ہم ایک لحاظ سے کسی پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے تھے تو صرف ہمارا جو ہے مسئلہ ہوتا تھا کہ ایکسٹرنل تھریٹ کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ آپ کو جو ہے کس بیرونی خطرے کا سامنا ہے. یعنی اب یہ کانسیپٹ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اصل مسئلہ جو آتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ بہت ہی ایک وسیع تر ہو گیا ہے اس کا, اور وہی چیز جو ہے ہمیں ابھی تک شاید ہم اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکیں. آج اچھی بات ہے کہ ہماری یعنی ہتھیاروں کی نمائش بھی ہوئی, ہماری فوج کی پریڈ بھی ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کا دفاع جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کو انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں ملتی ہے. انٹرنل اسٹیبلٹی میں جو ہے آپ کو ابھی جو پاکستان کے اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس وقت ہمیں جو درپیش ہے وہ انٹرنل سے ہے مسائل پہ ہیں. ایک طرف تو دہشت گردی کا ہے مسئلہ ہے, آپ کا جو ہے ملیٹنسی کا ہے. پاکستان کا جو ایک تصور تھا جو ہم 1947 میں, اس سے لگتا یہ ہے کہ ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو آتی ہے وہ آپ کی معاشیات پہ ہوتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اگر فرض کیے کوئی دنیا میں ملک ہم جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہم بھئی ایٹمی طاقت ہے, بہت اچھی بات ہے,
لیکن ایٹمی طاقت جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ کی انٹرنل انسیکیورٹی ہوتی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو جو ہے نیوکلیر ہتھیار بچا نہیں سکتے ہیں. اسی لحاظ سے بات آتی ہے, آپ کے گلے ضرور پڑ سکتے ہیں, ضرور پڑ سکتی ہے, لیکن اس میں وہی بات آتی ہے کہ ایک آپ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مطلب آپ کو سوویت یونین کی ایک مثال سامنے نظر آتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت, لیکن جو ہے انٹرنلی جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ اس کو نہیں بچا سکتے ہیں. یہی کانسیپٹ ہمیں آپ کو کرنا پڑے گا. دوسری بات پھر یہ ہے, اسی کے تحت جو ہمارے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اسی کو بھی دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی صورتحال ہے, جس کو ہم جیو اسٹیٹک سچویشن کہتے ہیں, وہ ایک ایسی ہے جہاں پہ اس میں یعنی اس کے آس پاس جو ہیں بہت زیادہ ایک لحاظ سے کانفلکٹ بھی رہا ہے. یعنی یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ دو جنگیں ایسی ہو چکے ہیں افغانستان میں, جہاں پہ دونوں سپر پاورز کے ملوث رہے ہیں. ایک پہلے سوویت یونین تھا, اب جو ہے وہ امریکہ کا ہے. تو یہ سارے ہمارے مسئلے مسائل ہیں. اور پھر اس کے بعد یقینی بات یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ہندوستان کے شروع سے جو ہے, ایک اس کی وجہ بھی تھی. ایک مسئلہ ایسا ہمارے سامنے تھا جس کو کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جو ایک انریزالو جو ایک ایشو رہا ہے پارٹیشن کا, وہ کشمیر کا مسئلہ آیا. تو ہندوستان کے تعلقات کی بنیاد ہمیں وہاں سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر افغانستان کا ہی مسئلہ رہا ہے. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہے آج کل کے حالات میں جب تک ہمارے اپنے لوگوں میں ایک لحاظ سے ایک علاقائی صورتحال بہتر نہیں ہوتی ہے, تو ہماری پھر بھی ریجنل سیکورٹی کو ہوتا ہے. ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قصور ہمارا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس جو خاص طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 23 مارچ منا رہے ہیں, تو ایک ریفلیکشن ضرور کرنا چاہیے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری پالیسی کہاں کہاں خراب ہوئی ہے, جس کو ہم درست کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ افغانستان کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, پاکستان ایک لحاظ سے جو اس کی جغرافی حالت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کا ایک براہ راست ایک تعلق بن کے آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں ہم جس طرح سے پھنستے چلے گئے ہیں, جس طرح سے ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتوں کی اپنی جو وہ ہے یعنی مفادات ہیں, اس کا انٹرسٹ میں ہم اپنا انٹرسٹ بھول جاتے ہیں. تو شاید اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ جو ہے کرائسس ختم ہوتا ہے یا اس میں جو ہے تبدیلی آتی ہے صورتحال میں, تو پھر اس کے بعد سارا بوجھ ہم پہ پڑنا شروع ہوتا ہے. اور افغانستان میں پچھلے 40 سال میں یہی ہوتا رہا ہے. اس کے بعد ہندوستان میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اگر یعنی ایک کانفلکٹ سے ہٹ کے اگر فرض کیجئے ہمیں کچھ ایسی ایک لحاظ سے یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا پورا فوکس پھر آپ کا انٹرنل ہوتا ہے. اگر آپ کے جو ہے یعنی جو آپ کے جو ہے بیرونی جو آپ کے ہمسایہ ان سے تعلقات اچھے نہیں رہتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فوکس جو آپ کی جو اپنے ہونا چاہیے آپ کے اندرونی صورتحال پہ, معاشیات پہ ہونا چاہیے, آپ کی اسٹیبلٹی پہ ہونا چاہیے, لوگوں کے ویلفیئر پہ ہونے چاہیے, اس سے نظریں ہٹ کے آپ کی ساری چیزیں مرکوز ہوتی گئی ہیں. ہمارا المیہ ایک یہ بھی رہا ہے کہ ہماری توجہ جو ہے پورے اس میں جو ہے پچھلے اگر دیکھا جائے پچھلے 65-70 سال میں جو ہے ہمارا جو ہے سب سے بڑا یہ ہے ایک سینس آف انسیکیورٹی رہی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمیں اپنے ملک کی حالات پہ جو ایک کرنا چاہیے اس سے توجہ ہٹتی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں جن صاحب آپ کو انوالو کرنا چاہوں گا. جو زاہد حسین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بیکاز ہمارے نیبرز کے ساتھ ہماری جو کانفلکٹ جو ہم نے بہتر کرنا تھا اس کو ریموو کرنا تھا نہیں کر سکے ہیں, اندرونی حالات بھی ہمارے بگڑتے گئے. اس سے ذرا روشنی ڈالیے گا, اس وقت اندرونی حالات کیا ہیں؟ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن چکا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جگہ جگہ جو ہمیں پکٹس نظر آتی ہیں, جگہ جگہ جو سنیپ چیکنگ کی جاتی ہے, what sort of a state are we at the moment? فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں, پلیز مجھے ایک موقع دیجئے گا یہ بات کرنے کا جو جسٹ وسیم سجاد صاحب نے کی. یہ ایک انفارچونیٹ تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے سب اداروں نے کسی نہ کسی موقع پر ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. سب ہمارے سیاستدانوں نے خود غرضی کی سیاست کی, انہوں نے عوام کو اگنور کیا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا جس میں پریزیڈنٹ ایوب خان, جنرل ضیاء الحق اور پھر پریزیڈنٹ مشرف نے اس میں آئین کو توڑا اور انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا, جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے.
لیکن مواقع پیدا کیے اس وقت کی غیر ذمہ دار سیاستدانوں نے. جل صاحب زیادہ انفارچونیٹ کیا ہوا؟ پلیز میری چھوٹی سی بات سنیے گا. اور پھر اس کو تحفظ دیا ہماری عدلیہ نے. لیکن جب عدلیہ پر ایک شب خون مارا گیا یا جب عدلیہ متاثر ہوئی تو اس وقت وکلاء کو اور عدالت کو خیال آیا کہ جو وہ 3 مارشل لا جن کو ہم تحفظ دیتے رہے ہیں اب یہ ہمارے گھر کی طرف بڑھائے اور پھر یہ ایک تحریک چلی. یہ تو ایک مختصر کامنٹ ہے جو میں کر کے اس بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اچھا یہ میرا جواب دے دیجئے سوال کا. آپ نے کہا کہ یہ بھی انفارچونیٹ تھا, ویکیوم کریٹ ہوا اور انفارچونیٹ تھا, انٹرونشن ہو گئی. In your opinion, what was more unfortunate? I think more unfortunate ان صاحب اقتدار لوگوں کی اگنورنس تھی جنہوں نے ذاتی مفاد کی سیاست کی اور عوام کو اگنور کیا, اور جب بھی مارشل لاء لگا تو عوام نے انہیں خوش آمدید کہا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. یہ الگ بات کہ پھر انہیں نکالتے وقت بھی مٹھائیاں تقسیم ہوئیں. یہ ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہے کہ 9 سال کی 3 انٹرپشنز ہو گئیں which was very unfortunate. ٹھیک ہے, لیکن اگر سیاستدان عوام کے لیے سیاست کرتے, آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کرتے, ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالتے, ریاست کو مد نظر رکھتے تو کسی طالع آزما کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرے. opinions could be different, perspectives جو ہیں مختلف اس کے اوپر ہوں گے. بالکل, لیکن I do not want to let this show go into another tug between civil military کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. میں ذرا موجودہ حالات کو ٹھیک ہے ٹھیک میرا اوریجنل کوسچن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. مجھے اجازت دیجئے, بریک کا وقت ہو گیا, میں بریک لے لوں. بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو جنرل صاحب سے اپنے سوال کا جواب لیتا ہوں. ناظرین ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اعجاز صاحب آپ کے پاس سوال آ گیا میرا, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یقیناً فیصل, اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جی وہ یقیناً بہت چیلنجنگ ہیں, اور اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, یقیناً سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن اس وقت جو بہت حد تک قابو میں آ چکی ہے, اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آئیڈیلسٹک نہیں ہے, اتنی آئیڈیل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. آج اگر آپ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آج 23 مارچ پر جو سپیچ کی, اگر آپ صرف اس کا جائزہ لیں تو انہوں نے 2 باتیں تو بڑی دلیری سے کہیں اور تیسری پہ وہ تھوڑا صرف نظر کر گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے سوشل جسٹس ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہمارے ملک میں میرٹ کی ایبسنس کی وجہ سے پرابلمز ہیں, اور وہ تیسرا جو کرپشن ہے اس کو وہ نظر انداز کر گئے. اگر وہ اس کا بھی بات کر لیتے تو آج کا سکرپٹ بھی پورا ہو جاتا. اور لیکن انفارچونیٹلی 69 ایئرز کے بعد بھی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں میرٹ کی ایبسنس ہے اور سوشل جسٹس نہیں ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو بددل کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے عوام پھر پوری طرح لیڈرشپ کا ساتھ نہیں دیتے. آج بھی اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو 6 سال کا ایک ٹینیور بہت کامیابی سے چلا, اس سے پہلے آپ اگر کیو لیگ کے بھی 5 سال شامل کر رہے ہیں تو وہ ایک 5 سال کا ٹینیور تھا, پھر الیکشنز ہوئے, پھر 5 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا دور رہا, اور اب 2.5 ایئرز سے مسلم لیگ نون کا دور ہے. تو یہ تقریباً 12.5 سال سے ایک پولیٹیکل استحکام کی صورت ہے. اگر اس وقت ہماری پولیٹیکل سچویشن اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ریئلائز کریں کہ ہم نے عوامی مفاد اور ملکی مفاد کو سامنے رکھنا ہے, سوشل جسٹس بحال کرنا ہے, انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کو پریورٹی دینی ہے, اور میرٹ کو بحال کرنا ہے, تو انشاءاللہ کبھی اس ملک میں انٹرپشن نہیں ہوگی. اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے اور یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل انٹرپشن نہیں کرنی, جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. اچھا, یہ آپ نے اسی طرح کاف کے بھی 5 سال ڈال دیے اس ڈیموکریٹک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دور تھا, جمہوری دور تھا. دیکھیں
उस वक्त इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नतीजे में वो वजूद में आई। अगर उन इंतखाबात पे उंगली उठती है तो उंगली तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी इंतखाबात पर उठती रही, और आज के इंतखाबात पे भी जो पार्टीज इक्तदार में नहीं पहुंच सकी वो उंगली उठाती रहती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि उस वक्त बेसिक डेमोक्रेसी और एक नेशनल लेवल पे एक मुस्तहकम हुकूमत कायम थी, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल मुल्क के अंदर काफी काम किया और काफी डेवलपमेंट हुई। और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जो कुछ हुआ हमारे सामने है, और आज भी जो कुछ हो रहा है, कम अज कम पॉलिटिकल इस्तेहकाम को हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 12.5 साल से एक सियासी हुकूमत है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इस मुल्क में कौवा हंस की चाल चलता रहा, सियासतदान आए तो वो डिक्टेटर बन जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब डिक्टेटर्स आए तो वो सियासत शुरू कर देते हैं। ये एक हमारी तारीख पहलू है जो अपनी जगह पे कायम है, और हमें उम्मीद है और दुआ करनी चाहिए कि ये रिपीट ना हो। अच्छा, मेरा ख्याल है आई वुड एंड अप रिपीटिंग माय क्वेश्चन टू यू अगेन सर। ये जो बात कर रहे हैं जनरल साहब, वो कह रहे हैं कि जी सियासतदान जगह छोड़ देते हैं, फिर जनरल मुशर्रफ वाला मामला हमारे सामने, उसके ऊपर हमें एक नए सिरे से सियासत का आगाज नजर आता है। ऑपोजिशन जो है वो एक तरफ रस्साकशी कर रही है मियां साहब की हुकूमत से। फिर वही सवाल मैं रिपीट करूंगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका हल नहीं है तो फिर किसके पास हल है? अगर आवाम को अगर आपने एलियनेट करना है, जैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं जनरल साहब, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं कि जी आप ही जिम्मेदार हैं, वो तो कह रहे हैं। बात यह है जी कि जमहूरी निज़ाम में कमज़ोरियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, और ये कोई परफेक्ट निज़ाम नहीं है। लेकिन जिस तरह के कहा गया था कि इससे बेहतर निज़ाम कोई अगर है तो ला के दिखाएं। तो इसमें जब एक जमहूरी निज़ाम होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि अवाम नाराज़ ना हो जाएं, ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ ना हो जाए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको एक फ़ैसला करने में बहुत से जो इंटरेस्ट होते हैं उनको देखना पड़ता है। एक अगर मिलिट्री रूल है या एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है तो वो बग़ैर पार्लियामेंट के अगर कोई काम कर रही है तो उनको तो ये मुश्किलात नहीं आती। तो ये एक निज़ाम में खामियां भी आती हैं। यानी मसलन अगर ये कहा जाए कि जी सियासतदानों ने करप्शन किया है या ब्यूरोक्रेसी ने की है तो लिहाजा मिलिट्री इंटरवेंशन जस्टिफाइड है, तो फिर हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। वहाँ पे भी तो कोई ऐसा पाक निज़ाम नहीं है कि वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है या कोई खामी नहीं है या कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर आप अमेरिका के निज़ाम देखें, वो माशी तौर पे बहुत मजबूत है, लेकिन आप उनके प्रोग्राम हाउस ऑफ कार्ड्स शायद आपने देखा होगा, वहाँ पे जितनी मैनिपुलेशन और करप्शन वो हर जगह होती है। तो उसमें ये है जी कि इसी निज़ाम को हमें लेके चलना है, और कोई मुतबादिल निज़ाम ऐसा नहीं है जिसको परमानेंटली पाकिस्तान में राइज किया जाए। तो इसी निज़ाम को जब हम चलाते हैं तो उसमें खामियां नज़र आती हैं। उसमें जो सियासतदान आते हैं उनको शायद इतना तजर्बा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखते हैं। हमारे शायद वो जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो उतने नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती जाती है। और मेरे ख्याल में आज जो जमहूरी निज़ाम है वो शायद जो 15 साल पहले था उससे ज़्यादा बेहतर है। कुछ सीखा है, कुछ सीखा, यकीनन जी। यानी खामियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, खामियां हैं, लेकिन आप देखेंगे आपने जी उसमें आप देखेंगे कि पार्लियामेंट ज़्यादा असर्टिव है, आप देखेंगे कि मीडिया ज़्यादा असर्टिव है, आप देखेंगे कि जुडिशरी ज़्यादा असर्टिव है, और वो फ्री फॉर ऑल नहीं है जो पहले हुआ करता था। यानी चेक्स आ गई हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि यार क्या ये अब परफेक्ट हो गया, नहीं, बहुत अभी फैसला तय करना है। लेकिन अगर आज कोई निज़ाम मुतबादिल आ जाता है, एक शख्स का निज़ाम आ जाता है और सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है, मतलब ठीक होने का ये है कि ना पार्लियामेंट है, कोई अपोजिशन नहीं है, ना मीडिया उसको क्रिटिसाइज करती है, आराम से फैसले हो जाते हैं, तो ठीक है 2-4 साल चल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट निज़ाम नहीं होगा। या तो आप क्यूबा का निज़ाम ले आए कि साल एक चलता रहा है डिक्टेटरशिप, लेकिन जब अपने वापस इसी पे आना है तो फिर बेहतर ये होता है कि इसी निज़ाम को बेहतर किया जाए। जो आज खामी है, मसलन ये जो इलेक्शन कमीशन है, मैं इसका आपको हवाला दूंगा कि जब 18वीं तरमीम हुई थी तो हमने सोचा कि भी ये इलेक्शन कमीशन में क्या खामियां हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी, जुडिशरी में क्या खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खामियां हैं कि जो दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि जी जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रोल्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो कोशिश की हमने कि भी ये सेंटर ऑफ पावर को एक जगह कर दिया जाए, यानी प्राइम मिनिस्टर शुड बिकम दी सेंटर ऑफ पावर इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन में कि भी इलेक्शन कमिश्नर जो था उसकी 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती थी, उसके बाद दोबारा उसको एग्जीक्यूटिव के जरिए एक्सटेंड किया जाता था। इससे ख्याल हुआ कि भी ये एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा असर आ जाएगा तो इसको 5 साल का एक टर्म कर दिया जाए। फिर ये था कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें बहुत सी इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं, तो क्यों ना इसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया जाए। तो पूरी इलेक्शन कमीशन जो कि एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन है, पहले ये नहीं था, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो परमानेंट होता था और इलेक्शन कमीशन इस जुज वक्ती इदारा था, यानी कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को इलेक्शन के लिए लिया जाता था और जब वो इलेक्शन ख़त्म हो जाता था वो वापस अपने काम पे चले जाते थे। अब सोच ये थी कि इसको ज़्यादा मजबूत किया जाए, हम उसको उस मकसद को हासिल नहीं कर सके और उसकी असल वजह जो दलील है वो ये है कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई है, लिहाजा अब उसी को दोबारा देखने की ज़रूरत है कि भी हमसे कहाँ गलती हो गई। लेकिन इसी तरह बतदरीज आप जब देखते रहते हैं अपने निज़ाम को और खामियों को दूर करते रहते हैं तो बेहतर हो जाता है। हिंदुस्तान में तकरीबन 100 तरमीम हो चुकी हैं आइन में, पाकिस्तान में तो अभी सिर्फ 21 तरमीम हुई है ना, हिंदुस्तान में तकरीबन 100 हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंटली विजिलेंस चाहिए, आपकी इतनी जिम्मेदारी आ जानी चाहिए आपके लॉ मेकर्स में कि जहाँ पे गलती देखें उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमने कोशिश की, मैं नहीं समझता कामयाब हुए, यानी 18वीं तरमीम को मैं हवाला दे रहा हूँ, हम कामयाब नहीं हुए, खामियां रह गई हैं, दोबारा देखने की ज़रूरत है कहाँ खामी रह गई है, कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स पे हमने किया उसमें कोई चीज़ गलती रह गई है, तो इसलिए मेरे ख्याल में मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इस निज़ाम को ये हमें इसी निज़ाम को चलाना है या इसी को बेहतर करना। लेकिन अगर मायूस ना हो और फेलियर्स बार बार पैदा हो रहे हों तो फिर मैं अगेन आई विल रिवर्ट बैक टू जरल साहब जो कह रहे थे कि आप जो है मुतनफ़िर कर देते हैं लोगों को, और जो आप पहले बात कर रहे थे कि बैकिंग कोई नहीं थी इसलिए रिएक्शन रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, माशाल्लाह आया आराम से सारा कुछ चुपचाप ठीक तरीके से हो गया। तो मेरा ख्याल है वो एक रिस्क जो है रहता है हमेशा। जी देखिए ना, बुनियादी जो चीज़ है कि अवाम के असल मसले क्या हैं। असल मसला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इनइक्वालिटी भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं। तो कोई भी निज़ाम होगा तो अवाम तो तब उसको ऑन करेंगे ना कि जब उनके मसाइल हल होंगे। तो लेकिन ये कहना जी कि चूंकि एक सेक्शन अवाम की क्रिटिसाइज कर रही है तो लिहाजा उस निज़ाम को ख़त्म कर दें और एक गैर जमहूरी निज़ाम, ये शायद निज़ाम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो उसमें गवर्नेंस को बेहतर करें, अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें, उनकी असल जो मसले हैं उन पे नजर रखें कि भी असल मसाइल क्या है। हमारी रिसोर्सेज कम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक, लेकिन निज़ाम यही है, ये अगर निज़ाम को हम 4-5 साल के लिए मुतबादिल लेंगे तो फिर वापस इसी पे आना है। लेट द व्हील गो ऑन। जाहिद साहब, अब इंटरनली सिचुएशन को बेहतर करना है, गवर्नेंस को हमने बेहतर करना है, आपने इस तमाम सूरत हाल को अपने बाहर के हमारे ताल्लुकात से भी जोड़ा है, तो वेयर डू वी स्टार्ट? हमें घर पहले शुरू करना है कि हमने अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, पठानकोट जैसे इंसिडेंट बेहतर करने हैं, गवर्नेंस यहाँ पे बेहतर करें ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है, सिविल मिलिट्री एक रस्साकशी नजर आ रही है, वो पहले बेहतर हो जाए, क्या करें हम? देखिए, सारी पॉलिसी चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम होम। ये हमारे यहाँ तस्वुर ही होता है कि हम चीज़ों को अलग-अलग करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में आपके ऑप्शंस उस वक्त होते हैं, बेहतर होते हैं जब आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। अगर आपके यहाँ गवर्नेंस बेहतर होती है तो आप फिर बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो रहा है वो ये था कि हमने खारजा अपने जो है अपने कद से ज़्यादा जो है हमने अपने इंटरनेशनल स्टेज पे कोशिश की है खेलने की, जिसका नतीजा खासा जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। मसला ये आता है कि अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो आप पूरी तारीख उठा के देखें, 70 साल में हमारी 3 जंगें हिंदुस्तान से हुई हैं, 2 के करीब हम जंग के करीब पहुँचे थे, हमारा मुल्क डिसइंटीग्रेट हुआ, आधा मुल्क जो है चला गया। उसके साथ उसके अलावा जो है 2 और ऐसी जंगें हैं
جو کہ ہمارے اپنے اس میں ہمسایہ اس میں افغانستان لڑی جا رہی، جس میں جو ہمارا ہم نے اپنے گھر میں جس میں ہمارا اس اطلاع سے ہم بھی جنگ کا ایک حصہ بنے، دونوں جنگوں میں ہم اپنے حصہ بنے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر وضاحت کرتے ہیں، ایک وہ سوویت یونین والی بات کر رہے ہیں آپ، دوسری 1980 میں جو سوویت یونین کے آکوپیشن افغانستان کے بعد وہاں پہ ریزسٹنس موومنٹ چلی تھی، یا اس کو کہنے ہیں افغان جہاد جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھی. اس کے بعد پھر جو ہے یہ 2001 کے بعد ایک اور جو ہے وہاں پہ سپٹمبر دونوں کا جو ہے، جو اگر دیکھا جائے کہ اس کا اثر جو ہے پاکستان پہ بلکہ اس سے زیادہ پڑا ہے جو کہ 3 جنگوں کے جو اب ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہیں اگر ہم دیکھیں اس کو. اور یہی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہے اگر ہم یہ جو 70 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو ہمیں یعنی جس چیز کو غور نہیں کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ خود پاکستان کا جو ایک تصور تھا اس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے. مطلب ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ابھی تک ایسا ملک لگتا ہے 70 سال کے بعد میں بھی کہ جیسے کہ اپنی ایک آئیڈینٹی کی تلاش میں ہے. وہ جو علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ سیاسی آئیڈینٹی ہونی چاہیے، شناخت ہونی چاہیے. نہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بہت صاف بات تھی جب پاکستان بنا تو اس میں ہمارا جو ہے ایک ایسا ملک کا تصور تھا جہاں پہ تھیوکریسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہماری جو ہے یہ اس طرح کا ملک نہیں تھا جس میں ایک تنگ نظری ہو. اگر آپ 70 سال کی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہم وہاں سے لے کے ہم کہاں تک آ گئے ہیں. ہمارے یہاں سیکٹرینزم، ہمارے یہاں ملیٹنسی، ہمارے یہاں جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے کیا کہتے ہیں لسانیت، مطلب یہ ساری چیزوں کا وجوہات جو ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. ہوا ایک اور بہت بڑی بنیادی چیز ہے. اب ہم مطلب ایک یہ ہے ملیٹنسی کا، ہم اس ملک کو دیکھیں بدقسمتی سے ہماری اسٹیٹ براہ راست اس میں ایک لحاظ سے اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم نے اس کو ایک پالیسی کے طور پہ استعمال کیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے وہی چیز جو ہے وہ ہمیں آج کھا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا یہ پورے، اب ہم اس کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ امریکہ نے بھی کیا، ٹھیک ہے امریکہ نے بھی کیا تھا، امریکہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا ملک ہے نا، ہمیں اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے. زاہد صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہمارا جو ہے ہمیشہ جو فیصلہ جو ہوتا ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ تمام جو گروہ ہیں جو نہ صرف پاکستان کی سالمیت کے سب سے بڑے خطرہ بنے ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہیں یہ؟ مطلب وہی تنظیمیں جن کو جو ہے ایک لحاظ سے یہاں پہ یعنی بازاروں میں مشقیں کرتے تھے، جو کہ ریکروٹنگ آفس سے ہوتے تھے، وہی آج جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہمیں پہنچا ہے، جس میں بولتا ہوں کہ ہم جس کو ایگزسٹینشیلسٹ تھریٹ ہوا. یہ جنرل اعجاز صاحب ہیں، وہ سوات میں GOC رہ چکے ہیں، ان سے آپ ان سے بھی معلوم کریں کہ وہ کس طرح کی جنگ لڑی گئی تھی، کن لوگوں سے جنگ لڑی گئی تھی. وہ بیرونی طاقت سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ جو ہے آپ اپنے ہی لوگوں سے آپ کی جنگ ہو رہی تھی جو کہ آپ کے ملک کے لیے بہت بڑا سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے. تو جنگیں ہماری مستقل چلتی رہیں، چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں کیا چیز پیچھے رہ گئی ہے. اس میں وہ پیچھے رہ گئی ہے کہ جس میں ہمارے ایک لحاظ سے ایک ملک کا تشخص جو ابھر کے آنا چاہیے تھا ایک پروگریسو مسلم اسٹیٹ کی صورت میں، وہ کبھی بھی ابھر کے نہیں آیا. اور ہماری آج صورتحال یہ بن کے آئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے ایک ہمارے میں جو ہے ایک آگے بھی دیکھنا چاہیے، اور آگے اسی دیکھنا آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم نہیں دہرائیں گے. ہم نے ان پالیسی سے کیا سبق سیکھا ہے. اب یہ ہمیں اگر اس ملک کو رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، ایک مستحکم ملک بنانا ہے، تو پھر ہمیں اس طرف جانا پڑے گا جو 1947 میں جو کانسیپٹ پاکستان کا تھا. اگر اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں تو پاکستان کی بقا کو ہمیشہ خطرہ رہے گا. جب زاہد حسین صاحب جس خطرے کا ذکر کر رہے ہیں ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں دوبارہ مسٹیکس نہیں کرنی ہے، دوبارہ دہرانا نہیں، لیکن یہ خطرہ ابھی موجود ہے. تو جو موجود ہے خطرہ، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنرل اعجاز امان صاحب اس سے نبرد آزما بھی رہے ہیں سوات میں. ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जल साहब, आप जब सवात के अंदर, हमने कहा नबर्द आज़मात है, आप जंग लड़ रहे थे वहां पे, और हमने जहां पे सवात में जहां जहां ट्रेवल किया, हमने जो दास्तानें सुनी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की जंग लड़ी आपने वहां पे, इसलिए कि यू फाउंड देम मैचिंग योर रिस्पॉन्सेज, और टैक्टिक्स भी वो आपके मैच कर रहे होते थे। चलें, वहां से तो आप निकल आए। अब हमें ये बताइए, एक तो जाहिद साहब कह रहे हैं पास्ट की मिस्टेक्स हमने रिपीट नहीं करनी है, और ये जो माइंडसेट जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो कुव्वत इरादी या उनकी बनी हुई थी, या जो रिजॉल्व उनका था, उसके हवाले से हम जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? फैसल भाई, बात यह है कि इतना बड़ा मौजू है जिसका 2 मिनट में जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हम काफ़ी हद तक मालाकंड डिवीजन के 8 ज़िलों में इसको ख़त्म कर चुके हैं। और इस वक्त जो कौम एक सिमत में देख रही है, हुकूमत वक्त जी, फौज और अवाम, ये तीनों मिलकर इस जो दहशत गर्दी का अफरीत है, इससे जंग करने के लिए एक पेज पर हैं, एक सिमत में देख रहे हैं, और इनमें कोई इख्तलाफ राय नहीं पाया जाता। किसी किस्म का कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम एक सिमत में देख रहे हैं। यही वे फॉरवर्ड है, और हमने इस दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अच्छा, अभी इसकी जो बड़ी वजूहात हैं जिनके जरिए ये पनप रही है, उस पर अभी तक मुझे हुकूमती लेवल पे हिचकिचाहट नजर आती है। एक होता है ये नजरिया जो इस जंग को जन्म दे रहा है, एक फिर इसकी नर्सरीज होती हैं जो जहां से रिक्रूटमेंट का ऑर्डर होता है, रिक्रूटमेंट होती है जहां से, और एक इनकी लॉजिस्टिक टेल होती है जहां से इनको माली इमदाद या वो मिलती है जी। अब ये बड़ा आसान है कह देना कि जी हमने माजी में बहुत बड़ी गलतियां की और हमने इस मुसीबत को खुद जन्म दिया। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों जो हमारे मेहमान बैठे हैं ये इस बात से एग्री करेंगे, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, कि जब रूस ने अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, रूस तो 30 लाख रेफ्यूजी हमारी मर्जी से हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हुए थे। उनके पास और कोई राह फरारी नहीं थी। वो अपनी हुकूमत के और रशियंस के मजालिम से बचने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने लोगों को, खानदान को लेके हमारे मुल्क में दाखिल हुए, और यही कुछ लोग ईरान में गए, कुछ लोग हमारे मुल्क में दाखिल हुए। अब उस वक्त रूस को अफगानिस्तान से निकालना एक पूरी दुनिया का एक मुश्तरका फैसला था जिसमें हमने उनका साथ दिया, क्योंकि नेक्स्ट नेबर्स हम थे या ईरान था, किसकी तरफ वो रूस जाता। बट इस बहस को यहां पे खत्म करते हैं जी। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये जो इस वक्त दहशत गर्दी है, इसको खत्म करने के लिए जो एफर्ट्स इस वक्त की जा रही हैं उनको सराहना चाहिए, लेकिन ये जो नर्सरीज हैं, अभी मैं एक दफा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये जो मदरसे हैं इस वक्त, किसी मदरसे को बंद करने की सिफारिश मैं नहीं कर रहा। तमाम नजरियात के मदरसे बेशक चलते रहें, ये पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अगर इनमें सिर्फ डे स्कॉलर्स हों और लोकल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाएं, और वो बच्चे जब वापस घर आकर शाम अपने माँ बाप के साथ गुजारेंगे और अपने गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलेंगे, और दिन को स्कूल में जाएंगे, शाम को दीनी तालीम हासिल करने के लिए 1 से 2 घंटे मदरसे में जाएंगे, तो ये जो हमारी जिस हम थियोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या ये जो मजहबी तबका जो काबिज हो चुका है इन नौजवानों के जहन पर, तो इससे हम उनको निजात दे सकते हैं। इसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। ठीक। दूसरी बात है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और अवाम, इन्होंने मिलकर जिस तरीके से ये जंग में अवाम का, हुकूमत का और फौज का साथ देना है, अभी तक उसमें बहुत गुंजाइश है, वो काम नहीं हो रहा। आप सिविलियन साइड अभी के तक लोग सिविलियन साइड के ऊपर बात कर रहे हैं, मिलिट्री साइड के ऊपर बात कर रहे हैं, या दोनों साइड पर बात कर रहे हैं? दोनों पे मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री तो जो ISI या MI है उनका एक स्फेयर है जिसमें वो काम करते हैं, लेकिन IB एंड स्पेशल ब्रांच ऑफ पुलिस जिनकी रीच ISI से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो हर थाने में मौजूद होते हैं। ISI हर थाने लेवल पे काम नहीं करती। कोऑर्डिनेशन जब आप कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं,
میں یہ کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کا ریکارڈ کیپنگ اور جتنے لوگ دہشت گردی میں خاندان اس وقت تک انوالو ہو چکے ہیں، جن کی شناخت ہو چکی ہے، ان فیملیز کا ریکارڈ کیپنگ، اس کو پروفائلنگ کرنا ان فیملیز کی، اس گاؤں کے لیول پہ یہ انفارمیشن اکٹھی کرنا، یہ بہت ضروری ہے، جو ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو کرائے پہ گھر چڑھائے جاتے ہیں بڑے شہروں میں، جب کرائے پہ گھر چڑھائے جاتے ہیں تو مالک صرف کرائے سے غرض رکھتا ہے اور نہ پڑوسی اس میں مداخلت کر رہے ہیں، نہ مالک کے مکان یہ دیکھتا ہے کہ میرا گھر کون کرائے پہ لے رہا ہے۔ تمام جب تک ہم مل کر یہ ساتھ نہیں دیں گی اور اس کا کوئی سسٹم نہیں بنے گا، اس وقت تک اس جنگ سے لڑنا ایک لمبی گیم ہوگی اور یہ بڑے لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے وسیم سجاد صاحب، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور کلیئر اینڈ پریزنٹ اور کرنٹ جو اس وقت تھریٹ ہے اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ مدرسوں کے حوالے سے بچے دن کے وقت سکول جائیں اور شام کے وقت وہ مدرسوں میں 2 گھنٹے پڑھ لیں، اور پھر جو یہ کرائے کے گھروں کے حوالے سے بات ہے، یہ تمام چیزیں مجھے لگتا ہے حکومت کی کرنے والی ہیں یا گورننس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر سکول موجود ہوگا تو بچہ جائے گا، نہیں تو وہ دن رات جو ہے وہ مدرسے میں ہی پڑھے گا۔ یہ درست ہے جی، یہ کیونکہ جنرل صاحب کو کافی تجربہ ہے تو ان کی بڑی اچھی تجاویز ہیں، یہ واقعی قابل غور ہے اور اس میں حکومت کے کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں کچھ دقتیں آئیں گی، یعنی آسان نہیں ہے جہاں ہزاروں سکول ہوں اور ایک ریلیجس ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہو اور سوچ ہو کہ جی یہ دینی چیزیں ہیں، تو اس میں جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اپوزیشن آتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جی ان چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے ایک تو پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو بچے جاتے ہیں ان سکولوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سکول ان کو فری ایجوکیشن، فری کپڑے، فری کھانا، اور ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے وہ بہتر جانتے ہیں، وہ جنرل صاحب کچھ باہر سے ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ہو رہی ہے۔ تو یہ حکومت اگر اس قسم کے سکول بنا سکے کہ جہاں پہ فری ایجوکیشن ہو، کپڑے ملیں، کتابیں ملیں اور کوئی خرچہ نہ ہو، والدین کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ بچے کو بھیج دیا کہ بھی وہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ بچیاں بھی جا سکتی ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے اور کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کے سکول جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، یہ مدرسوں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے سکول بنائے جائیں حکومت کی جانب سے جہاں پہ فری ایجوکیشن وغیرہ ہو۔ اور تیسری سب چیز یہ ہے کہ جی جب یہ بچے نکلیں کہ ان کی تعلیم ایسے ہو اور مواقع ملیں تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بچے اسی کام میں جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا جب ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں آپ نے جانے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی واپس بلا لیں گے۔ اگر ہم یہ ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو ظاہر صاحب یہ چیزیں ہو جائیں گی ساری جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں انتہا پسندی کے، تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ ہم نے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی ہے، یعنی یہی ملک ہے جہاں پہ تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، 5000 سے زیادہ آپ کے فوجی جوان اور آفیسرز دہشت گردی کی جنگ، آپ کی تمام جنگیں ملا لیں آپ ہیں بھارت سے تو اس کی جو ہے 1/4 بھی آپ کی اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ فوج جو آپ کی کام کر رہی ہے انہوں نے ان علاقوں کو خالی بھی کروایا ہے، لیکن اصل جو چیز آتی ہے اس کے ساتھ اگر وہ چیز نہیں کی آتی ہے جو آپ نے گینز کیے ہیں، جو آپ نے فوجی کارروائی کے ذریعے علاقے خالی کرے ہیں، لیکن اگر فرض کیے اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے اقدامات نہیں کرتے ہیں انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے، اور جن کے نیٹ ورکس ہیں آپ کے شہروں میں، آپ شہر میں تو فوج نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہاں پہ جا کے جو ہے جب تک آپ انٹیلیجنس کے ذریعے کارروائی کرتے ہیں، وہ جب تک آپ ان کی جڑیں نہیں ختم کرتے جب تک نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات مدرسے کا ایک ہے ریفارم، ایک آسپیکٹ ہے صرف، اس کے علاوہ بھی تو اور بہت ساری چیزیں، مثلاً یہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کو تعلیم جو آپ کے گورنمنٹ اسکولس وغیرہ میں تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے اس نے بھی انتہا پسندی پھیلائی ہے۔ انتہا آپ نے جو ہے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ہیٹ اسپیچز کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ایک تو سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تو بنا ہے لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا ہے، یہ بات ماننے کی ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ انتہا پسندی کی جو ایک فضا جو قائم ہے جس میں انتہا پسندی جو ہے پرورش پاتی ہے اس کو بھی آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی انفورسمنٹ آف لا، آپ کے قوانین ہیں موجود۔ اب مجھے بتائیے یہاں پہ ہزاروں لوگ جو پکڑے جاتے ہیں دہشت گردی میں،
اب تک ان کو کتنے کو سزائیں ملی سزا ہیں۔ بالکل ٹھیک. کیا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی جو ہے یہ بات سوچے، میں خیال ہزاروں اس وقت پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس میں سے 70% جہاں مقدمات چلتے بھی ہیں وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے آپ نے قانون کو صحیح طور پہ استعمال بھی نہیں کیا. وہ جو ہے یعنی آپ نے نہ انویسٹیگیشن یا جو ایک لحاظ سے ہونی چاہیے، جو کیس جس طرح تیار ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت اچھی ہے اس وقت. نیشنل ایکشن پلان جیسی چیزوں پہ بھی اگر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جو بھی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے آپ کے فوج نے، وہ جو ہے پھر بیکار جا سکتی ہے. الارمنگ. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا جا رہا ہے. وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. ناظرین ماضی میں ہم نے کم ٹٹولا، لیکن غلطیاں ہوئیں، ایک غلطی دوسری غلطی میں تبدیل ہوتی رہی، اور آج وقت ہے کہ ہم سیریسلی بیٹھ کے ذرا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم یہ غلطیاں کر کے اب ہم نے کیا کام ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ پارلیمان کے اندر معاملات کا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی بھی ہمیں حصوں میں، ٹکڑوں میں پارلیمان جو ہے بٹی ہوئی نظر آتی ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.